جی السلام علیکم۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، تو ہر خبر ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہے مارننگ ٹائم میں۔ تو میں کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں یا خبریں پڑھتا ہوں تو اپنے حساب سے میں ایک اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو گاڑیوں کے بیک سائڈ میں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ، تو ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب اور فلسفہ آپ لوگوں کو شاید اب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں۔ ابھی حالیہ انتخابات کے اندر امریکہ کے اندر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو لوگ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ، کہ اب ٹرمپ کی حکومت بنے گی تو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ پہلے کہتے ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اب کہتے ہیں ہم کسی کے غلام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی سے تجزیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی آپ لوگ تجزیہ کریں، اپنے آنکھوں دیکھا حال۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی پاکستانی غلامی۔ اب ہم آتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی بڑی سیاسی تنظیمیں کام کرتی ہیں اور وفاقی انڈر میں۔ تو کبھی مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے وفاق کے اندر، تو یہاں پر بھی وہیں حکومت بنتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے۔ یہ بڑی سیاسی تنظیمیں ہیں۔ تو حالیہ شہباز شریف کے دورے کے اندر جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ گئی، تو کچھ کے نام شہباز شریف پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے گئے تھے کہ یار ان لوگوں سے میں نے ملنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو بعد میں انک پین سے لکھ کر ایڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ چلے ٹھیک ہے، علاقے کی بات ہوتی ہے، مسائل کی بات ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو اپنا اپنا عذر پیش کر کے بندہ علاقے کی ترقی کی بات کرتا ہے، عوام کی مفاد کی بات کرتا ہے، وہاں جا کے کمپلین کرنا کہ حفیظ لفٹ نہیں کراتا ہے۔ تو یہ غلاموں کے غلام، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی کمپلین کرتا ہے۔ چھوٹا سا علاقہ ہے گلگت بلتستان، اس علاقے کے اندر بجلی کے مسائل ہیں، اس علاقے کے اندر پانی کا مسئلہ ہے، اس علاقے کے اندر بے پناہ مسائل ہیں۔ ان مسائل کو سمرائز کر کے آگے کسی لیڈر کے ذریعے یا ٹیم ورک کے ذریعے کسی پرائم منسٹر یا صدر مملکت کو پیش کر کے ان مسائل کا حل نکالنے کی بجائے یہ لوگ ایک دوسروں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو اس طرح گلگت بلتستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی۔ اس طرح کے لوگوں کو اسمبلیوں میں ہم بھیجتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آئے عوامی مینڈیٹ سے۔ یار یہاں پر کون سا عوامی مینڈیٹ ہے گلگت بلتستان کے اندر؟ 3,000 ووٹ لے کے بندہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے میں لیڈر ہوں، میرے اندر قابلیت ہے، میرے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہے۔ تو ایک بڑا آگے جا کے کسی پرائم منسٹر سے بات کرتا ہے، صدر مملکت سے بات کرتا ہے، تو بندہ کم از کم اس بات کی تائید کرتا ہے۔ تائید کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ مجھے حفیظ لفٹ نہیں کراتا ہے۔ تو اس طرح گلگت بلتستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ گلگت بلتستان کی یوتھ کو میرا اہم پیغام ہے کہ ایسے بوڑھے، ایسے نالائق پڑھے لکھے لوگوں کو جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، ان کو سیاست کے راستے سے ہٹا کے خود منظر پہ آ جائیں اور علاقے کے لیے کام کریں۔